بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکے سے کچھ فاصلے پر یہودیوں کا ایک بڑا عالم رہتا تھا جس کا نام مختلف تاریخی کتابوں میں ایس بن جرجیس بتایا گیا۔ وہ ایک جانا مانا عالم تھا اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کی پیشن گوئیاں کرتا تھا۔ ایس بن جرجیس جب کہ مکہ مکرمہ جاتا تو قریش مکہ کو آگاہ کرتا کہ جلد ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی پیروی سارے عرب پر لازم ہوگی۔ تمام قبائل مکہ اس کے سامنے پست تصور ہو جاتے۔ وہ نہ صرف عرب پر حکمران ہوگا بلکہ وہ عجمی لوگوں کے بھی دلوں میں دھڑکن بن جائے گا۔ اور اے مکہ والو، جب وہ بچہ پیدا ہوگا اس کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی اور وہ بچہ پیدائش کے 3 دن تک سخت تکلیف میں رہے گا۔ جب وہ اعلان نبوت کرے گا تو تم سب پر ان کی پیروی لازم ہوگی۔ جو پیروی نہ کرے گا وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی کا راز یہی ہوگا کہ اس کی نبوت پر ایمان لے آیا جائے۔ ایس بن جرجیس جب کہ مکہ آتا تو نئے پیدا ہونے والے تمام بچوں کو دیکھ کر واپس لوٹ جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کی بات اس قدر مشہور ہو گئی کہ مکہ والوں کے گھر جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو لے کر مکہ کی سرحد پر ایس بن جرجیس کے پاس لے جاتے کہ شاید انہی کا بچہ وہ مبارک بچہ پیدا ہو جائے۔ ناظرین گرامی، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب بھی اپنے پیدا ہونے والے پوتے کو لے کر اس یہودی عالم ایس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس یہودی کے پاس حضرت عبدالمطلب کی کیا کیا باتیں ہوئیں۔ وہ یہودی یہ کیوں کہتا کہ وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو 3 دن تک سخت تکلیف میں رہے گا۔ حضرت مطلب نے بچے کو گود میں لیا اور فرمانے لگے، میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک طرف حضرت عبدالمطلب اپنے پیارے پوتے کو اٹھائے کھڑے ہیں اور دوسری طرف کعبہ میں موجود بت اوندے منہ گر رہے ہیں۔ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن جاش نے جب دیکھا کہ ان کے خدا اوندے پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک ایک کر کے بتوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ ایک بت کو رکھ کر دوسری کی طرف جاتے تو پہلے والا پھر گر جاتا۔ وہ بہت دیر یہ عمل دہراتے رہے۔ پھر ایک بت سے آواز آتی ہے، آج ایک ایسے بچے کی پیدائش ہے کہ جس نے مشرق سے مغرب تمام زمین کو روشن کر دیا ہے۔ مکہ میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب مشرکین کے خدا نے کلام کیا تھا۔ اسی طرح نوشیروان کے محل ہلنے لگا اور اس میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے۔ بادشاہ نے جب ایک کاہن کو بلا کر پوچھا کہ ہمارے محل کا یہ حال کیوں ہوا ہے تو کاہن چلا اٹھا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جو عرب شام پر چھا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ جس رات تاجدار کائنات سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے کسی کے گھر میں بھی لڑکی پیدا نہ کی، لیکن اکثر مفسرین اس روایت کو کمزور سمجھتے ہیں۔ خیر، عبدالمطلب اپنے پوتے کو اٹھا کر اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر یہودی عالم ایس کو آواز دیتے ہیں۔ ایس نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس سے پوچھا، تم اس کے بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہودی عالم بچے کو بغور دیکھنے کے بعد یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ کر کہنے لگا، ہاں، تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا تھا۔ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ ناظرین اس بات پر متفق ہیں کہ پیدائش کے بعد کچھ ابتدائی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہ پیا بلکہ دنیا میں تشریف آوری کے فوراً بعد ہی اپنی امت کے لیے پریشان رہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابتدائی دنوں کے بعد سے لے کر اگلے 7 دنوں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کا دودھ پیا۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کا لکھتے ہیں
کہ ولادت کے بعد کے 3 دن بعد سے اگلے 3-4 روز آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سیرت حلیہ علیبہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمایا کرتے تھے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد یہودی عالم حضرت عبد المطلب سے مزید کہنے لگا کہ آپ کو اپنے بیٹے کی قریش مکہ اور باقی قبائلی سے حفاظت کرنا ہوگی، بلکہ آج ہی ہوگا کہ آپ اس کی پیدائش ہونے کے ساتھ ہی رونما ہونے والے معجزات کا مکہ میں چرچا نہ کریں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، کون سے معجزات؟ جو یہودی عالم کہنے لگا کہ ایک تو خود ابھی آپ دیکھ کر آئے ہیں کہ اس مبارک بچے کی پیدائش کے رات کوئی بت کھڑا نہیں رہ سکا۔ اس کے علاوہ باقی معجزات کا ذکر آپ سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ کریں گی، یعنی سب سے بہتر جو یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اس سے اس کی قدر سخت مخالفت ہوگی، دنیا میں اور کسی اور کی مخالفت نہیں ہوئی ہوگی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے ایسے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی سال کے 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات پا جائیں گے، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملی ہیں؟ وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ بے شک تمام آسمانی کتابوں اور انبیاء کی پیشن گوئیوں میں ان سب باتوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز، لائک کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔